السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، آج ہم اس ویڈیو میں جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جس سے انسان اپنی لائف جو ہے وہ تو یا تو بہترین گزار سکتا ہے یا تو بدترین گزار سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان پہ کہ وہ کون سا راستہ چوز کرنا چاہتا ہے۔ دوستوں، فائنینشلی طور پہ جو انسان اسٹرانگ ہوتا ہے نا، وہی تو انسان مینٹلی طور پہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ دوستوں، آج میں نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو بزنس کرنا چاہیے کہ جاب کرنی چاہیے، چونکہ جو بزنس ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں۔ کیونکہ بزنس جو ہوتا ہے وہ ایک انسان کو نہیں، پوری ایک فیملی کو، پورے ایک خاندان کو جو ہے وہ ایک اچھا لائف سٹائل دیتا ہے۔ جبکہ جاب جو ہے وہ آپ اپنے لیے کریں گے یا آپ کی بیوی کے لیے ہو جائے گا یا 2 بچے ہوں گے، اس سے زیادہ کے لیے تو نہیں آپ کر سکیں گے نا، کیونکہ جاب جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہو جاتی ہے نا۔ اس میں یہ ہوتا ہے دن دگنی اور رات چگنی تو والا سین تو نہیں وہاں ہو سکتا۔ آپ جتنی بھی ایفرٹ کر دیں گے، جتنا بھی آپ اپنا 100% دے دیں گے، کوئی پتہ نہیں کب آپ کا باس یا کب آپ کا مینیجر جو ہے وہ آپ کو کہتا ہے بھائی چلو تم فائر ہو، اب تم اس کمپنی میں کام نہیں کر سکتے۔ ایسی سچویشن میں انسان کیا کرے؟ تو کیا ہر انسان بزنس کر سکتا ہے؟ بزنس مائنڈ ہونے کے لیے کیا بزنس کرنے کے لیے آپ کو کیا الگ مائنڈ ہونا چاہیے؟ نہیں، میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ میرے حساب سے ہر ایک بندہ بزنس کر سکتا ہے۔ ایون میں پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کے پاس ریسورسز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے بزنس کیا، اپنی فیملی کا اور اپنے جو رشتہ دار تھے ان کو سپورٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا۔ تو سب بزنس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ایک سوچ ہمیشہ زندگی میں اپنے پاس رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ جب بھی بزنس کریں ایک چیز پہ ہمیشہ یقین رکھیں، ایک بات ہمیشہ دل میں رکھیں کہ میں یہ بزنس صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگ جو غریب غربا ہیں ان کا لائف سٹائل بہتر کرنا چاہتا ہوں، ان کی مالی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اگر اس چیز کو لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں بہت زیادہ برکت ڈال دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ بہت زیادہ گندی نیتیں لے کے چلتے ہیں، میں پیسہ آئے گا، میں یہ کروں گا، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ کاروبار اکثر ایسے لوگوں کو ڈوب جاتے ہیں، کیونکہ کاروبار کے لیے انسان کی نیت اور انسان کا ذہن اور انسان کا دل ہر چیز کا صاف اور پاک ہونا ضروری ہے۔ کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ آپ گندی نیت کے ساتھ بھی سکسیزفل ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، اکثر لوگ جو ہیں کیپٹل کا رونا روتے رہتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم بزنس مائنڈ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ آئے گا تو ہم یہ کریں گے، میرے پاس 50 لاکھ آئے گا تو میں بزنس کروں گا۔ بلیو می، وہ بزنس مائنڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ بزنس مائنڈ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مسئلے نہیں، مسئلوں کا حل ہوتا ہے۔ لیٹ سپوز مجھے کاروبار کرنا ہے تو میں اس کاروبار، میرے پاس 0 انویسٹمنٹ ہے، اب میں کیا کروں گا؟ میں کہیں جاب کروں گا، آہستہ آہستہ وہاں سے کیپٹل اکٹھا کروں گا۔ میں بہت ہیوج کیپٹل کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں چھوٹے کاروبار سے، چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ شروع کروں گا۔ دوستوں، جب بھی کاروبار کریں، جب بھی نیا کاروبار کریں، میں آپ کو ہمیشہ ریکمینڈ کروں گا، ہمیشہ آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ لو کیپٹل سے سٹارٹ کریں، لو بجٹ سے سٹارٹ کریں۔ اور دیکھیں، اگر آپ کے اندر یہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں جی میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کروں، میں قرضہ لوں، میں یہاں سے پکڑوں، میں وہاں سے پکڑوں اور میں کاروبار کروں اور میں بہت زیادہ پیسہ لگاؤں، لیٹس سپوز اگر آپ ڈوب گئے تو خدا نہ خواستہ آپ کا سارا پیسہ ضائع ہو گیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو قرض دار بھی کر لیا، معاشرے میں بھی اپنی عزت خراب کر لی۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، بہت زیادہ انزائٹی میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ جو لوگ تھے، جن لوگوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، وہ آپ کا جینا حرام کر دیں گے، وہ آپ کو بار بار تنگ کریں گے۔ تو لہٰذا بہت زیادہ انویسٹمنٹ کے ساتھ جو بزنس ہوتا ہے وہ بزنس بھی اکثر ناکام ہی رہتا ہے، کیونکہ جب آپ ادھار سے لے کے کرتے ہیں کاروبار تو آپ کا ذہن جو ہے وہ کاروبار کی طرف اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک فریش مائنڈ کی طرف۔ اب فرض کریں ایک چیز میری ہے، 110% میری ہے، تو میں اس کو زیادہ ٹائم دے سکوں کہ یہاں کوئی چیز کسی سے میں نے لی، میرے ذہن میں یہی ہوگا کہ یار میں نے اس کو واپس کرنی ہے، اچھا فلاں ڈیٹ آ رہی ہے، میں نے فلاں ڈیٹ کو اس کو واپس کرنی ہے۔ دوستوں، کاروبار ہر چلتا ہے، دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہے وہ چل جاتا ہے، لیکن اس کو چلنے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے۔ وہ ٹائم ہی تو وہ آرٹ ہے جو انسان کو سیکھنی پڑتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے۔ دیکھیں، بزنس میں کتنا انویسٹ کرنا چاہیے؟ فرض کریں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے اور جو آپ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ 10,000 سے شروع کریں، آہستہ آہستہ اس میں مزید انویسٹمنٹ کریں، اور آپ نے اپنا ایم رکھنا ہے کہ میں نے کاروبار میں تب تک نہیں لگانا جب تک مجھے یہاں سے کچھ نہ کچھ نہیں آنا۔
ایسا نہیں کہ آپ کو کاروبار کچھ بھی نہیں دے رہا. فرض کریں آپ نے ایک ہاسپٹل کھول لیا ہے اور ایسی جگہ پہ کھول لیا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے, جہاں کوئی ارد گرد کوئی لوگ ہی نہیں ہے, تو اس کو ٹائم لگے گا چلنے میں. آپ کو پبلسٹی کرنی پڑے گی اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کو. لیکن ایسا نہیں کہ جی آپ پبلسٹی بھی نہ کریں, آپ کے پاس 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ تھی, آپ نے 1 کروڑ کا 1 کروڑ لگا دیا ہاسپٹل پہ, اب آپ کے پاس 1 روپے کی بھی پبلسٹی کی نہیں ہے اس کے. کیونکہ جو مارکیٹنگ ہے آپ کی وہ آپ کے بزنس کی بیک بون ہے. اگر آپ اپنے بزنس کے لیے مارکیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں تو آپ کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ اچھا چلتا ہے. دوستوں میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ انسان کو بزنس کرنا چاہیے. جاب میں نہیں کہتا کہ انسان کرے, بزنس کی طرف زیادہ آئے. اور جاب اگر جاب کرنا ہی پڑ رہی ہے تو جاب کو ہی پرماننٹ نہ سمجھے, بس اس کے مائنڈ میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے یار جاب سے بزنس کی طرف موو ہونا ہے. میرے نزدیک میں بھی میں غلط ہوں لیکن میرے نزدیک جو بیسٹ ایج ہے نا بزنس کے لیے وہ یہ ہے میٹرک کے بعد. میٹرک کے بعد آپ نے جو گول کوئی ایم جو سیٹ کر لیا ہے آپ اس میں تھوڑی ورکنگ کرتے جائیں. ایسا نہیں کہ آپ اسٹڈی کو اسکپ کر دیں, نہیں اسٹڈی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کریں, ساتھ ساتھ بزنس کے اوپر تھوڑی ورکنگ کرنا شروع کر دیں. جیسے فرض کریں آج کل جو ہے آج کے دور میں فری لانسنگ بہت زیادہ اچھی چل رہی ہے. ہوم بیس بزنس ہے, میٹرک کیے ہوئے لوگ ہیں, 2-3 لاکھ لوگ جو ہے یہاں سے مہینے کا کما رہے ہیں, اس سے زیادہ بھی جا رہے ہیں. میرے اپنے لنک میں جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو فری لانسنگ کرتے ہیں, لوگو ڈیزائنر, گرافک ڈیزائنر. ان کی کوالیفیکیشن آپ دیکھ لیں میٹرک انٹرمیڈیٹ. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ میٹرک کے بعد ایک لیپ ٹاپ بائی کریں, ٹھیک ہے, اس لیپ ٹاپ کے بعد اس کے اوپر اپنی اسکل سیکھنا شروع کر دیں. سب سے ایزی اسکل ہوتی ہے لوگو ڈیزائننگ. آپ لوگو ڈیزائننگ سے سٹارٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کام کرنا سیکھ جائیں. جیسے ہی کام کرنے میں آپ پروفیشنل ہو جائیں, آپ سیکنڈ ایئر بھی کر لیں گے. آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کی اسکل کو پالش ہونے کے لیے 2 سے 3 سال لگ جائیں گے. تب تک آپ کا سیکنڈ ایئر بھی ہوگا, پھر آپ کا گریجویشن بھی ہو جائے گا, آپ کی ایک پروفیشنل ایک ڈگری بھی سیٹ ہو جائے گی, آپ ایک بزنس میں بھی آ جائیں گے. اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک لائف اسٹائل جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اب آپ کا پوری ایک فیلڈ ہے, آپ کو ایسا نہیں. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم 16 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں, 14 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں, پھر کاروبار کی طرف آتے ہیں. جب کاروبار کی طرف آتے ہیں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بھائی تو نے اتنا پیسہ پہلے لگوا دیا ہے, اب کاروبار 1 سال دیکھیں گے آپ کا بڑی آتا ہے, 1.5 سال دیکھ لیں گے کاروبار نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں بند کر دو. آپ اس وقت کو چوز کریں جب آپ کے پاس وقت ہی لگتا ہے. 1 سال نہیں لگتا, 2 سال لگ جائے, 3 سال لگ جائے. گھر والے یہ تو نہیں کہے گا کہ یار چھوٹے ادھر ہی آ, نہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, روز کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دے رہے ہیں, وہ کاروبار بھی آپ کا سیٹ ہو رہا ہے, وہ آپ کی فیوچر انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے 14 پڑھ لی, اسٹڈی ختم ہو گئی, فائنینشلی آپ زیرو ہو گئے, گھر والوں نے کہا بھائی نوکری کر. گھر والے آپ کو تب بھی کہیں گے نوکری کر جب وہ آپ کو سپورٹ کرنا بند کر دیں گے. ورنہ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, میرا بیٹا انجینئر بنے. لیکن جب ڈاکٹر اور انجینئر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سے نکل جاتے ہیں, وہ کیوں نکل جاتے ہیں, وہ اسی لیے نکل جاتے ہیں کہ ان کے پاس فردر انویسٹمنٹ, فردر کیپٹل نہیں ہے اپنے بیٹے پہ لگانے کے لیے. تو اب وہ بیٹا کیا کرے گا, اب وہ بیٹا بیچارہ مجبوراً جاب کرے گا. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بعد آپ کو کون سی جاب ملتی ہے؟ میکسیمم آپ کو سیلری جو آفر ہوتی ہے 10 سے 12 سے 15 ہزار ہوتی ہے وداؤٹ ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کی بات نہیں میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر آپ بڑی حد ایکسپیرینس بھی 3-4 کا بھی کر لیں پھر بھی 25 سے آپ کراس نہیں کر سکتے. اس وقت آپ کے پاس کیا آپشنز ہوتی ہیں, یا تو آپ کسی فارم میں کمپیوٹر آپریٹر لگ جائیں, یا تو آپ کسی کال سینٹر میں بیٹھ کے کالز کا سلسلہ شروع کر دیں, ٹیلی مارکیٹنگ ان کے لیے کرنا شروع کر دیں. اس میں بھی آپ کے پاس بہت زیادہ پھر جو ہے ایفرٹ بہت زیادہ آپ کو کرنی پڑتی ہے, اتنا آپ کو آؤٹ کم نہیں مل رہا ہوتا جتنی آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر انسان جو ہے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتا ہے, وہ اپنے کیریئر کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. شروع میں اسے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے 15,000 آ رہا ہے, مجھے 20,000 آ رہا ہے. جیسے کوئی 25 پلس ہوتا ہے, 30 کے پاس آتا ہے, پھر جب انسان کی شادی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, اخراجات بڑھتے ہیں, انسان پریشانیوں کا شکار ہونا شروع کرتا ہے. تب ایک سوال ذہن میں آتا ہے, کاش میں اس سے زیادہ پڑھ لیتا. وہ مینیجر ہے, وہ اتنا پڑھا ہے, اس نے یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا ہے, کاش میں کوئی بزنس کر لیتا. تب آپ کے پاس صرف کاش رہ جاتا ہے. دوستو اس کاش سے میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں. اگر آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ پارٹ ٹائم کو بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو بیسٹ ہے آج کے دور میں فیس بک. آپ کوئی ایک پروڈکٹ پکڑیں, کوئی ایک پروڈکٹ. لیٹس سپوز میں یہاں آپ کے سامنے 1-2 چیزوں کا نام دیتا ہوں, آپ ان 2-3 چیزوں سے سٹارٹ کر لیں. فرض کریں آپ گارمنٹس کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ. لیپ ٹاپ ہر گھر کی ضرورت ہے, موبائل ہر گھر کی ضرورت ہے, کیونکہ موبائل کے بغیر, لیپ ٹاپ کے بغیر فیس بک کیسے چلائے گا انسان. یہ 2 چیزیں تو ہر گھر میں ہیں, انٹرنیٹ بھی لگا ہوا ہے. آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں گارمنٹس کا, آپ کے پاس اپنی انویسٹمنٹ نہیں ہے, آپ دوسروں کی شاپ سے پکچرز لے کے اپنا ایک فیس بک کا پیج کریٹ کریں. آپ ساری پکچرز
उस पर डालें, डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन जितनी अच्छी आप लिखेंगे आपको क्लाइंट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन लिखें, उस चीज़ से रेलेवेंट लिखें जिस चीज़ की वो पिक्चर आपने अपलोड करी है। उस पिक्चर को आप रोज़ के 20 ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको वहाँ से ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको ऑर्डर आया, आप फलां शॉप से जाएं, उसे बाय करें और क्लाइंट को डिलीवर कर दें। शुरू शुरू में आप इसी एक्सरसाइज को रिपीट करते रहें। जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे, तो आप ये काम फिर अपनी इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह ही आप कोई भी बिजनेस जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ज्यादा आए, क्योंकि आजकल दौर ही ऑनलाइन का है। जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द फिजिकल शॉप, क्योंकि फिजिकल शॉप को चलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और ऑनलाइन बिजनेस को चलाने के लिए कुछ टैक्टिक्स, कुछ टेक्निक्स और कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं जिससे जो है वो आपका बिजनेस जो है वो चल निकलता है। ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या क्या टैक्टिक्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो भले आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जितना मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉर्मली तो हम अपने क्लाइंट से बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं इस काम का, लेकिन आपसे क्या पैसे चार्ज कर रहे हैं आप मुझे ईमेल करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को कैसे ऑनलाइन कर सकते हो और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि मैं यही चाहता हूँ कि कोई बंदा अपने फाइनेंशियली तौर पे अपने आप को डिप्रेस ना करे। मेरी कोशिश यही है कि मैं हर इंसान के काम आऊँ, हर बंदे को बिजनेस की तरफ लाऊं, क्योंकि बिजनेस हमारे मुल्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बन चुका है। बिलीव मी, पाकिस्तान को अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की, अच्छे मेंटर्स की, अच्छे लीडर्स की बहुत अच्छा ज़रूरत है। दोस्तों मैंने कॉल सेंटर स्टार्ट किया था 2008-2009, वो मेरा एक स्टार्टअप बिजनेस था। उस वक्त हमारे मुल्क में डॉलर जो था वो 85-82 के राउंड अबाउट था, मुझे एक्सचेंज रेट पे ही मिलता था। वो मेरा पहला बिजनेस था। ऑल्दो के पहला मेरा बिजनेस जो था वो चना चाट का था। जब मैं तकरीबन लगभग 7-8 साल का था, ईद का दिन था और मैंने प्लान किया कि यार मुझे शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मैं मतलब बिजनेस मैन बनूँ, बिजनेस की तरफ आऊँ। ऑल्दो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो फेलियर्स का सामना किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी हर फेलियर से एक लेसन लिया और मैंने उस लेसन को जोड़ते हुए, उस लेसन को अंडरस्टैंड करके, उसकी बेस को पकड़ते हुए कोशिश की कि वो गलती अब दोबारा ना करूं। दोस्तों वो जो मेरा पहला बिजनेस था उसमें मैंने जो टोटल इन्वेस्टमेंट की थी वो 35 रुपये की, यानी कि 35 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 110 रुपये कमाए थे। वो मेरे लिए हाईएस्ट अचीवमेंट थी उस टाइम के लिए। फिर उसके अलावा मैंने जॉब्स की। उसके अलावा दोस्तों जो मैंने कॉल सेंटर का बिजनेस किया था वो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद किया था, साथ साथ मैं स्टडी भी करता था, साथ साथ मैंने FSC भी कंप्लीट किया और साथ साथ मैं अपना बिजनेस भी कर रहा था। दोस्तों मैंने आगे स्टडी भी की, फर्दर स्टडी भी की, लेकिन मैंने साथ साथ अपना बिजनेस भी कंटिन्यू किया। ये मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि इंसान मल्टीपल कामों के लिए अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों ये देखिए, जो कैमरा जिससे आप मुझे देख रहे हैं ये भी तो इंसानों की इन्वेंशन है, ये भी तो इंसानों ने बनाया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जज्बे से। दोस्तों इंसान कुछ भी चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना पड़ता है। दोस्तों मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस का एक एक्सपीरियंस है। मैं जानता हूँ मैंने अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हासिल की। लेकिन मैं अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं कि आप अपने कारोबार को कैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप उस कारोबार को कैसे स्टार्ट करें और कैसे उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी जो कंसल्टेंसी है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा जहाँ सर्विसेज चार्जेस रिक्वायर्ड होंगे, बिल्कुल नॉमिनल आपसे सर्विसेज चार्जेस चार्ज किए जाएंगे, ताकि आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ पकड़ ले। क्योंकि कुछ चीज़ें जो मेरे इख्तियार में होंगी वो तो इंशाल्लाह फ्री होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली जैसे कुछ चीज़ें जो है वो मुझे किसी से लेने पड़ेंगी या कोई सर्विसेज मुझे किसी और की रिक्वायर होगी, तो ऑब्वियसली वो आपसे चार्ज करेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कभी नहीं देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक और ऐसे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं और बिज़नेस करना चाह रहे हैं लेकिन वो बिज़नेस को कर नहीं पा रहे। कुछ हैज़ल्स हैं, कुछ परेशानियाँ हैं जो उनको शुरुआत करने में आ रही हैं। जब इंसान शुरुआत कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जब शुरुआत हो जाती है तो परेशानी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है।
ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے رشتے داروں, اپنے عزیز و اقارب کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, ہر انسان کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.